سورۃ الانبیاء کی ابتدائی آیات ہیں کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے حساب کا وقت یعنی زندگی کے اختتام کا وقت، جو مہلت دی گئی ہے اس مہلت کے ختم ہونے کا وقت قریب آ گیا، مگر لوگ اپنی غفلتوں میں منہ موڑے ہوئے مصروف ہیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگ اسی غفلت میں جیسے زندگی کی صبح و شام گزر رہی ہے، اس میں اس اتنی بڑی حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں کہ ان کا حساب قریب آ گیا، دن ان کے قریب آ گیا۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، جو بھی نئی نصیحت ان کے سامنے آتی ہے، ہر وہ چیز جو ان کے لیے نصیحت بن سکتی ہے اور ہوتی ہے ان کو آتی ہے، ان کے سامنے آتی ہے، نئی نصیحتیں ان کے سامنے آتی ہیں، استمعوہ سن لیتے، وہم یلعبون مگر اسی طرح اس کو بے پرواہی سے ٹال دیتے۔ لاہیۃ قلوبہم، اللہ نے کہا کہ ان کے دل غافل ہیں، ان کے دلوں پر لہو اور تماشوں کے اور دنیا کے کھیل تماشوں کی غفلت کے پردے پڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً حضرات صحابہ کو، حالانکہ صحابہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مضبوط صحبت دستیاب تھی، پھر بھی اگر کبھی بھی آپ محسوس فرماتے کہ غفلت ہو رہی ہے تو تنبیہ فرماتے تھے۔ ایک دفعہ تشریف لائے، دیکھا کہ صحابہ بیٹھے اور کھلکھلا کر ہنس رہے، ہنسی بہت زیادہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر جو میں جانتا ہوں اگر تم لوگ جان لو تو تم ہنسنا کم کر دو گے اور رونا زیادہ کر دو گے، کہ جن حقائق کا، آخرت کے جن مراحل کا جو ہر انسان نے طے کرنے، آخرت کے جن جن مراحل سے انسان نے گزرنا ہے، اگر اس کی ساری تفصیلات اور اس کی تمام ہولناکیاں اگر جو مجھے معلوم ہے اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تمہاری یہ ہنسی غائب ہو جائے جو اس وقت میں دیکھ رہا ہوں۔ تو کہا کہ میں حدیث شریف آپ کو پوری سنا دوں۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں، امام ترمذی نے، ابن ماجہ نے لکھی، روایت ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارى ما لا ترون، میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے، واسمع ما لا تسمعون، وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ ظاہر بات ہے جبرائیل کی باتیں سنتے تھے جو صحابہ تو نہیں سنتے تھے، اللہ کی بات سنتے تھے جو صحابہ تو نہیں سنتے تھے، بہت سے مناظر دکھائے گئے جو دنیا میں کسی کو نہیں دکھائے گئے۔ اطت السماء وحق لها ان تأط، کہا کہ آسمان چرچرا رہا ہے۔ اب دیکھیں آسمان کی چرچراہٹ ہم میں سے کوئی بھی نہیں سنتا، فرمایا کہ آسمان اطت السماء، آسمان چرچراتا ہے، اور وحق لها ان تأط، اور اس کو چاہیے کہ وہ چرچرائے، جس وجہ سے وہ چرچرا رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ چرچرائے۔ والذی نفسی بیدہ، حضور فرما رہے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے کے اندر میری جان ہے، یعنی اللہ وحدہ لا شریک کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، ما فیہا موضع اربع اصابع الا وملک واضع جبہتہ ساجدا للہ،
آسمان اتنے وسیع آسمان پر جس کی انسان کو حد معلوم ہی نہیں، اس پر ایک چپے کے برابر بھی اتنی جگہ خالی نہیں ہے، ایسی کوئی خالی جگہ اس پر نہیں ہے جس پر کسی فرشتے نے اپنی پیشانی نہ رکھی ہوئی اور اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہ کر رہا ہو۔ پورا آسمان اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے والوں سے ایسے بھرا ہوا ہے۔ مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ کو اس مخلوق کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا عبادت کرے گی مخلوق اللہ تعالیٰ کی؟ اس عبادت میں کیا اضافہ کرے گی جس کی اتنی بڑی مخلوق اس کے سامنے ایسے سجدہ ریز پڑی ہے، اور اربوں کھربوں سالوں سے، کب سے خدا جانے سجدہ ریز پڑی اور کب تک پڑی رہے گی۔ تو کہا اتنی عبادت اللہ کی ہو رہی ہے۔ واللہ، پھر فرمایا واللہ، خدا کی قسم، لو تعلمون ما اعلم، اگر تم لوگ جان لو جو میں جانتا ہوں، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو تم ہنسنا چھوڑ دو گے اور کثرت کے ساتھ تم رو گے، اور کیا کرو گے؟ وما تلذذتم بالنساء علی الفروشات، تم اپنی بیویوں کے پاس جانا چھوڑ دو گے۔ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى السُّعُدَاتِ، اور تم تجأرون إِلَى اللَّهِ، اور تم روتے ہوئے، فریادیں کرتے ہوئے، چیختے ہوئے اپنے گھروں سے اور آبادیوں سے اور بازاروں سے نکل کر جنگلوں میں چلے جاؤ گے، اگر تمہیں وہ حقائق پتہ چل جائیں جو مجھ کو پتہ ہے حضور، اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ تمہیں پوری تفصیل کے ساتھ پتہ چل جائے کہ آخرت میں ہوگا کیا، کون سے مراحل ہیں جو انسان کی زندگی، جو انسان کے باقی انسان کو۔ اب یہ دیکھیں، ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں الحمدللہ مسلمان ہیں، اور جب حدیث ہمارے سامنے آئے جس میں رسول اللہ قسمیں کھا کر کوئی بات بیان کر رہے ہیں، اس سے زیادہ یقین کس چیز پر اور ہوگا انسان کا؟ دنیا میں اس سے زیادہ سچی بات اور کون سی ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ سچی باتیں ہماری زندگی میں کوئی، ہماری روٹین میں کوئی تبدیلی کیوں نہیں لاتی؟ ہم یہ سنتے ہیں، اور قرآن نے پوچھا بھی ہے کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ اس کے بعد، قرآن و سنت کی ان حقائق کے بعد وہ کون سی چیز ہے جس پر تم لوگ ایمان لاؤ گے؟ وہ کون سی چیز ہے جو تمہارے دلوں کے دروازے کھٹکھٹائے گی؟ وہ کون سی چیز ہے جو تمہاری زندگی کا رخ درست کرے گی؟ اگر قرآن و حدیث سے زیادہ طاقتور کوئی اور کانٹینٹ تو ہو نہیں سکتا، اس سے زیادہ اعلیٰ بات تو کوئی ہو نہیں سکتی۔ تو وہ غفلت کی چادر ہوتی ہے اصل میں انسان کے دل پر۔ یہ غفلت انسان پر چادر پیدا کیسے ہوتی، آتی کیسے؟ اور یہ چادر ہر انسان کی دوسرے انسان سے مختلف ہوتی ہے۔ کسی کی پتلی چادر ہوتی ہے، آسانی سے ہٹ جاتی، کسی کی مزید موٹی، کسی کی مزید موٹی، کسی کی اور بھی موٹی، حتیٰ کہ ایک مرحلہ اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ فرمائے، ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ دل مکمل طور پر، جس کو مشرکین خود اپنے دلوں کے بارے میں کہا کرتے تھے حضور سے کہ آپ اپنے آپ کو ہمارے اوپر تھکائیں مت، آپ جو ہر وقت نصیحت اور ہماری اصلاح کی امیدیں لگائے بیٹھے، آپ ہم پر اپنے آپ کو تھکائے نہیں، قلوبنا غلف، ہمارے دلوں کے اوپر غلاف چڑھے، ہمارے دل ایسے ہیں کہ ان پر کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی، آپ جتنی مرضی کوشش کریں، آپ جو مرضی کہہ دیں ہمیں، آپ جتنا ہمیں آخرت سے ڈرائیں، جتنا قرآن سنائیں، جتنا اللہ کی عظمت بیان کریں، جتنا دنیا کی بے ثباتی بیان کریں، ہم ٹس سے مس نہیں ہوں گے۔ قلوبنا غلف قرآن کے الفاظ، ہمارے دلوں کے اوپر غلاف ہے، یعنی غلاف کا مطلب ہمارے دلوں پر ایک ایسی تہ ہے کہ اس تہ کے پار کوئی چیز نہیں جا سکتی، خواہ بیان کرنے والا سید المرسلین ہو اور بیان رب العالمین کا کلام ہو رہا، وہ بھی ہم پر اثر نہیں کرتا۔ یہ اپنی کیفیت وہ بیان کرتا ہے، یہ کیفیت غفلت کی آخری حد ہے۔ یہ کفر، مسلسل کفر، نبیوں کا مقابلہ اور ضد، عناد، شرک، اس کا جب تسلسل ہوتا ہے تو بالآخر انسان وہاں تک پہنچ جاتا ہے، یہ اس کی آخری حد ہے۔ اس کے بعد غفلت کی دوسری، یہ تو کفر کی بات ہو رہی ہے، مسلمانوں میں بھی غفلت ہوتی ہے، ظاہر بات ہے، اللہ ہم سب کو معاف کرے، سارے ہی غافل، لیکن غفلت کی نوعیت ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ غفلت پیدا کیسے ہوتی ہے اور اس کا حل کیا ہے، یہ ختم کیسے ہوتی ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے اور
آج پہلا عشرہ اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ اولہ کے آخری 5 گھنٹے باقی پہلے عشرے کے۔ سچی بات یہ ہے کہ انسان گریبان میں ہاتھ ڈال کر منہ ڈال کر سوچے کہ وصول کیا یا ضائع کیا۔ جیسے یہ گزر گیا، ایک عشرہ پتہ نہیں چلا، باقی 2 بھی گزر جائیں گے۔ کیا لمحہ لمحہ جس کا کروڑوں کھربوں روپوں سے زیادہ قیمتی تھا وہ وصول ہوا اور غفلت کی چادر چاک ہوئی، دل بیدار ہوا، اللہ تعالیٰ کی محبت و معرفت حاصل ہوئی، احکام الہیہ پر عمل ہوا، یا یہ ہفتہ بھی اسی طرح گزر گیا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کا روزہ سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی نہیں ہے، اور بہت سے راتوں کو کھڑے ہونے والے ایسے ہیں، قیام اللیل کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کا کھڑا ہونا سوائے اپنے آپ کو جگانے کے اور کچھ بھی، یعنی اس کا اور کوئی صلہ نہیں، کہ اگر وہ پوچھیں کہ میرے روزے سے مجھے کیا ملا تو کہیں گے کہ بھوک ملی اور پیاس ملا اور کوئی اجر نہیں ملا۔ اور کتنے کھڑے ہونے والے ایسے ہیں کہ اگر وہ پوچھیں کہ رات کو ہم کھڑے ہوئے، ہمارے کھڑے ہونے پر کیا ملا، تو کہا جائے گا سوائے اس کے کہ تمہیں جاگنا ملا، جاگنے کے علاوہ تمہیں کچھ نہیں ملا۔ تو آپ نے اسی لیے کہا کہ جو شخص روزہ رکھے اور جھوٹ نہ چھوڑے اور جھوٹ پر کے تقاضوں پر عمل نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو غفلت طاری کیسے ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان پر یہ چیزیں اثر نہیں کرتی؟ رمضان آئے جائے، نیک راتیں آئیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے۔ دیکھیں ابھی پورے سال کے جو 365 دن ہوتے ہیں، ان 365 دنوں کی جو سب سے قیمتی 10 راتیں وہ بھی آنے والی ہیں، اور ان 10 راتوں سے پہلے اللہ پاک نے اتنی انسان کی پریکٹس کرا دی ہوتی ہے کہ 20 دن اس سے پہلے انسان رمضان کے گزار چکا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ان دنوں میں انسان نے جو کرنے والے کام ہیں وہ نہیں کیے تو وہ 10 راتیں بھی غفلت کی نظر ہو جاتی ہیں۔ وہ 10 راتیں، وہ 10 آخری عشرہ بھی جو انسان کا ہے وہ اسی طرح گزرتا ہے جیسے اس کے سال کے باقی دن گزرے، صرف اتنا فرق ہوتا ہے کہ جو روزے دار ہے تو اس کے کھانے پینے کی روٹین چینج ہوئی، صرف ٹائم چینج ہوئی۔ پہلے جو ناشتہ جس ٹائم کرتا تھا وہ 2-3 گھنٹے پہلے کر لیا، رات کا کھانا جس ٹائم کھاتا تھا وہ 2-3 گھنٹے پہلے کھا لیا۔ تو 2-3 گھنٹے پہلے کھا لینا اور روٹین سے بھی زیادہ کھا لیتا ہے، ظاہر بات ہے سحری افطاری کا جو اہتمام ہوتا ہے ہر جگہ، اور تو اس کو تو رمضان نہیں کہتے نا۔ ظاہر رمضان شریف تو اس لیے تو نہیں آیا تھا کہ صرف انسانوں کی زندگی میں کھانے کے معمول کو، کھانے کی روٹین کو 2 گھنٹے 3 گھنٹے آگے کر دے گا یا 2 گھنٹے 3 گھنٹے پیچھے کر دے اور اس کو ہم سمجھیں کہ رمضان گزر گیا۔ غفلت پیدا کن چیزوں سے ہوتی ہے؟ ایک غفلت پیدا ہوتی ہے لمبی امیدوں سے۔ حدیث شریف میں آتا ہے انسان کی امید بہت لمبی ہوتی ہے۔ دنیا میں رہنے کی انسان جو رہنے کی جو پلاننگ کی بھی ہوتی ہے انسان نے، جو فیوچر پلاننگ ہوتی ہے اس کی بڑی لانگ ٹرم ہوتی ہے، آگے کا سوچا ہوا ہوتا ہے۔ آپ کبھی انویسٹروں کے ساتھ بیٹھے نا، انویسٹمنٹ کرنے کے شائقین کے ساتھ، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ انویسٹمنٹ ہے، 10 سال بعد یہ ہوگا، 5 سال بعد یہ ہوگا، 15 سال بعد یہ ہوگا، 20 سال بعد یہ ہوگا۔ تو اور لوگ اس سے بھی زیادہ لمبی۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی موت اس کے قریب ہوتی ہے اور اس کی امید بہت دور تک گئی ہوئی ہوتی ہے، لمبا اس نے سوچا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں جس چیز کو سوچ رہا ہوں، جن فائدے اور منافع کو میں سوچ رہا ہوں، یہ میری قسمت میں ہے ہی نہیں، میری عمر میں ہی نہیں۔ اپنی عمر میری اتنی میری لکھی بھی اور میں لکھوا کر لایا ہی نہیں ہوں کہ ان چیزوں سے میں کوئی فائدہ اٹھا سکوں، جن چیزوں کے لیے میں اب سارے دن کی سوچ و بچار جس کے لیے کر رہا ہوں۔ اور
اولاد اس سے فائدہ اٹھاتی ہے یا اس سے نقصان اٹھاتی ہے، یہ بھی انسان کو نہیں پتہ ہوتا۔ دنیا میں اگر آپ غور کریں گے اور انصاف کی نظر ڈال کر غور کریں کہ لوگ غربت کی وجہ سے زیادہ اللہ سے دور ہوتے ہیں اور گناہوں میں مشغول ہوتے ہیں، یا زیادہ مال کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے۔ جب مالداری بڑھ جائے انسان کی بہت زیادہ، وہ اس کو اللہ سے زیادہ دور کرتی ہے، یا مال اگر کم ہو جائے تو وہ اللہ سے زیادہ دور کرتا ہے۔ عام مشاہدہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا کہ انسان پر وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، کہ جب بھی میں نے اپنے بندوں کے لیے رزق بڑھایا ہے تو انہوں نے بغاوت اور سرکشی کر دی۔ جب میں نے ان کو کھلا دیا، بے حساب دیا، لَبَغَوْا، پھر بغاوت ان کی زمین کے اوپر ہوتی۔ یہ پھر اپنے آپ کو، یعنی یہ بغاوت ہی ہوتی ہے جب انسان کو جتنا مال زیادہ ملتا چلا جاتا ہے تو وہ اس کا دعویٰ بڑھتے 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 خدائی تک جا پہنچتا ہے، وہ خدا ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے۔ فرعون نے یہ دعویٰ کیا یا نہیں کیا؟ انا ربکم الاعلیٰ، اس نے کہا کہ دنیا میں کوئی اور رب ہو، میں سب سے اعلیٰ ترین رب میں ہوں۔ یہ بڑھے ہوئے اقتدار کا اور بڑی ہوئی حکومت کا اور مال کی کثرت کا یہ نشہ تھا جو اس کے دماغ کے اوپر چڑھ گیا۔ قارون سے کہا گیا تجھے اتنا دیا گیا، اس میں کوئی اللہ کا حق بھی ہے یا نہیں اس کے بندوں کا؟ اس نے کہا کہ یہ تو میرے زور بازو کی کمائی ہے، تو میں نے کما کے دکھایا ہے، پیسے اس طرح کمایا جاتا ہے۔ یہ کلمات انسان سنتا ہے، میرا مال، حدیث عجیب انسان کی قسمت ہے، یہ انسان کا مزاج ہے۔ میں نے شاید آپ کو سنایا ہو، ابھی چند مہینے پہلے کی بات ہے، 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے۔ کسی کا جھگڑا تھا تو ہمیں جس طرح آپ کو پتہ بیٹھنا پڑتا ہے۔ ایک شخص کا جھگڑا تھا کسی کے ساتھ پیسوں پر، بتیجوں بھانجوں، یہ اس انسان کی اولاد نہیں تھی، 90 سال اس کی عمر تھی، لیٹا ہوا تھا، بیمار تھا۔ تو اس سے مجھے کہا کہ یہ میرا مال ہے، میں نے بڑی محنت سے کمایا ہے اور اس کو میں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، کسی کو دینا نہیں چاہتا، اور یہ میری ایسی کمائی۔ اس اپنے مال پر اپنے دعوے کے اس نے اتنی لمبی تقریر کی۔ میں سوچ رہا تھا، مجھے تو نہیں پتا تھا اس بات کا، لیکن میں نے کہا کہ اس کی عمر، باتوں باتوں میں نے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہتا 90 سال ہے میری۔ کہتا میں 15 سال کی عمر میں بازار میں بیٹھا تھا کمانے کے لیے، آج میری عمر 90 سال ہے، میں نے 75 سال لگائے ہیں اس مال کو کمانے کے لیے، 75 سال مجھے لگے ہیں۔ اور میں، یہ جو لوگ ہیں اپنے بتیجوں بھانجوں جن کے ساتھ جھگڑا تھا، کہتا ہے یہ مجھ سے، پشتوں میں بات ہو رہی تھی، پشتوں کے اپنے محاورے ہوتے ہیں، تو پشتوں کے محاورے کا ترجمہ یہ ہے، کہا کہ یہ مجھ سے ایک پائی بھی مجھ سے نہیں دیکھیں گے، ایک پائی بھی مجھ سے نہیں پائیں گے۔ میں نے جو نصیحت ہو سکتی تھی کی، اسلام آباد میں واپس آ گیا۔ 2-3 دن بعد خبر آئی کہ انتقال ہو گیا اسی کا۔ آخری لمحے تک مال کے اوپر انسان کا جو دعویٰ ہوتا ہے، اور انسان کو اپنے مال کے بارے میں جو امیدیں ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ جو وہ کسی کو، حالانکہ وہ پھر جن کے ساتھ جھگڑا تھا وہ انہی کو گیا، اولاد تو اس کی تھی۔ تو اور وہ 3 دن پہلے تک کہہ رہا تھا کہ مجھ سے کوئی ایک پائی نہیں لے سکتا، ایک پائی، مانا بہنوں بھی نہیں کہتا، مجھ سے دیکھ نہیں سکتا ایک پائی۔ تو اس وقت بھی میں نے، جو میرے ساتھ وہ تھا، لیکن میں نے کہا کہ بات سنتے تھے میری، جو نصیحت کی بات ہو سکتی تھی میں نے کی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ نصیحت سننے والی پوزیشن نہیں ہے۔ نصیحت سننے کے لیے بھی خاص کیفیت چاہیے ہوتی ہے انسان۔ اس وقت غلبہ یہی تھا کہ مال کا مسئلہ تھا سارا کا سارا، کہ مال کے اوپر جو کسی اور کا دعویٰ ہے یا وہ کوئی آپس میں جھگڑا ہے،
تو وہ بھتیجوں کا کچھ دعویٰ یہ تھا کہ ہمارا باپ کا مال بھی ساتھ شریک ہے اور ہم پہلے مشترک تھے. یہ ہمارے علاقوں کے مشہور جھگڑے ہیں. ایک وقت تک لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، پھر جب الگ ہوتے ہیں تو بڑے مسئلے ہوتے ہیں. تو غفلت جو ہے یہ طاری ہوتی ہے لمبی امیدوں سے. ہر انسان کی امید اس کی عمر سے آگے ہے، یہ یاد رکھیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تربیت کے طریقے ہیں. شیخ عبد الفتاح ابو غدہ مشہور ایک عالم ہے عرب، انہوں نے کتاب لکھی الرسول المعلم کے نام سے، الرسول المعلم. اس میں بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیسے صحابہ کو چیزیں سمجھایا کر سکھاتے، پڑھانے کا طریقہ، جو ٹیچنگ میتھڈز تھے وہ کیا کیا تھے. اس میں کہ حضور ڈائیگرام بھی بناتے تھے بعض اوقات. حدیث شریف میں وہ نقشے بنے ہوئے ہیں باقاعدہ جو حضور نے بنا کر صحابہ کو دکھائے. اس میں ایک جگہ حضور نے یہ دکھایا کہ یہ انسان کی زندگی ہے، مختصر سا ایک چیز کھینچی کہ اتنی اس کی موت اتنے قریب ہے. اور پھر ایک لمبی لکیر حضور نے لگائی اور کہا کہ یہ اس کی امیدیں ہیں، وہ کہاں تک جا رہی ہیں. یہ اس کی امیدیں اور اس کی توقعات ہیں، بہت لمبی ہیں. اور یہ اس کی زندگی ہے، وہ اتنی چھوٹی اور مختصر سی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ کتنی اس کی باقی. تو ایک چیز تو لمبی امید. دوسری چیز جو انسان کو غفلت میں مبتلا کرتی ہے وہ موت کو یاد نہ کرنا. حضرات صوفیہ مراقبہ موت کراتے ہیں. مراقبہ سنا آپ نے لفظ مراقبہ؟ مراقبہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹھ کے سوچنا، بالکل یکسو ہو کر سوچنا. ایسے نہیں سوچنا کہ کچھ اور بھی ساتھ سوچ رہا ہوں. مراقبہ ایک خاص انداز میں اپنے آپ کو یکسو، یعنی بالکل کنسنٹریشن کو بالکل مرکوز کرنے کا نام ہوتا ہے. جو اس میں جتنا زیادہ کامیاب ہو جاتا ہے اتنا زیادہ اس کو فائدہ ہوتا ہے اس میں. تو ایک مراقبہ ہوتا ہے، اس کو مراقبہ موت کہتے ہیں. مراقبہ موت وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان بیٹھ کر بالکل آنکھیں بند کر لیتا ہے، لائٹیں وائٹیں بند کر دیں، ہو سکے تو اپنے اوپر کوئی چادر ڈال لیں تاکہ بالکل آپ کو کوئی چیز ڈسٹرب نہ کرے، باہر کی کوئی چیز. اب آپ یہ سوچیں کہ اسرائیل علیہ السلام آ گئے، وقت پورا ہو گیا، کسی وقت پورا ہو سکتا ہے. مرنے کے لیے نہ بیمار ہونا شرط ہے، نہ بوڑھا ہونا شرط ہے. جوان بھی مرتا ہے، تندرست بھی مرتا ہے، کہ موت کا فرشتہ آ گیا ہے. اور جو ہم نے حدیث میں، قرآن میں، علماء سے موت کی جو کیفیات سنی کہ موت جان کیسے نکلتی ہے، کیسے نکالی جاتی ہے، اور آخری مکالمہ کیا ہوتا ہے ملک الموت کے ساتھ. ملک الموت کیا کہتا ہے آ کر؟ ملک فرشتے کو کہتے ہیں نا، ملک الموت کا مطلب ہے موت کا فرشتہ. تو کیا باتیں آپس میں کیا بات چیت ہوتی ہے، روح کیسے رسپونڈ، جب روح کو پتہ چلتا ہے کہ آ گیا وہ لینے والا مجھے، تو روح کیسے رسپونڈ کرتی ہے اس کو. اور نیک آدمی کی روح کیا جواب دیتی ہے، برے آدمی کی روح کیا جواب دیتی ہے، وہ کہتا کیا ہے روح سے. قرآن نے نیک روحوں کے ساتھ جو ملک الموت کا ایک طرح سے مکالمہ ہے اس کا ذکر بھی کیا کہ ملک الموت نیک روح سے آ کر کیا کہتا ہے کہ وقت اس کا بھی پورا ہوتا ہے، دوسرے کا بھی پورا ہوتا ہے. پھر وہ اس کو کھینچتا کیسے، یہ جسم سے نکلتی کیسے. جس طرح اس کے جسم میں آنے کا ایک طریقہ کار ہے کہ یہ جب ماں کے پیٹ میں بچے کی مدت، حمل کی مدت 4 مہینے ہو جاتی ہے تو یہ پھونک دی جاتی ہے، رکھ دی جاتی ہے اس کے اندر. اسی لیے 4 مہینے کے بعد چاہے الٹرا ساؤنڈ میں ڈاکٹر جو بھی کہیں کہ پیدا بچے کا دماغ ہے یا نہیں ہے، فلانا ہے یا نہیں ہے، جس طرح مسائل پیش آتے رہتے ہیں، تو 4 مہینے کے بعد اس کو کوئی ابارشن یا یہ چیز نہیں کرائی جا سکتی کیونکہ روح پڑ چکی ہوتی ہے، قتل ہے. تو جیسے روح کے آنے کا ایک عمل ہے، ایسے اس کے نکلنے کا بھی ایک طریقہ ہے. اور وہ ہر ایک کا اچھا آتی تو سب کی ایک ہی طرح سے. کافر کی جسے بعد میں بچہ تو کافر مسلمان نہیں ہوتا. کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی ہر بچہ مسلمان ہوتا ہے اصلاً پیدائش کے بعد. تو روح اس لیے آتی سب کی ایک ہی طریقے کے ساتھ ہے لیکن جاتی الگ الگ طریقوں کے ساتھ. جانے کا طریقہ پھر چونکہ اب تو اس نے وہ وقت گزار لیا اپنا. ہاں اگر بچے ہیں تو بچے تو ساروں کی روحیں ایک ہی طرح سے جاتی ہیں. بالغ ہونے سے پہلے ہر بچہ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے. تو بالغ ہو گیا، اب اس پر اللہ تعالیٰ کے احکامات آ گئے. اب جب اس نے جو زندگی گزاری جتنی بھی، اگر 12 سال کی عمر بندہ بالغ ہوا ہے، 13 سال کی عمر بالغ ہوا ہے، تو چاہے 14 سال میں مر رہا ہے، 15 سال میں مر رہا ہے، 18 سال میں مر رہا ہے، 20 25 30 40 جو بھی جتنا وقت گزارا ہے اس کے حساب سے اس کا آخری معاملہ شروع ہو. پھر جب انسان اس کو سوچتا ہے
تو اس کو وہ ساری حدیثیں ذہن میں رکھے جو اس کے نکلنے کی، پھر وہ اس بات کو سوچے، یہ منظر جو اس کے ہیں اس کے سامنے کہ اب اس کا جنازہ ہو رہا ہے، اس کا اعلان ہو رہا ہے، یہ بھی کبھی انسان سوچے تو اس کو بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بارے میں لوگ کیا کہیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے اور لوگ اس کے بارے میں، لوگوں کی عام بات چیت یہ ہو کہ بندہ اچھا تھا، یہ اچھا آدمی تھا، کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، ظلم نہیں کیا کسی پر، عمومی تبصرہ اس کے بارے میں یہ ہو تو اللہ جل شانہ اس تبصرے پر ہی بندے کو معاف کر دیتے، مغفرت کر دیتے ہیں اس کی۔ عموماً عوام یہ اس کے بارے میں کہتی ہو کہ آدمی اچھا تھا، تو آپ سوچیں کہ ہمارے بارے میں پتہ نہیں لوگ یہ کہیں گے یا نہیں کہیں گے۔ ظاہر بات ہے اگر لوگوں کے پیسے دینے، اگر لوگوں کے حق مارے ہوئے ہیں، اگر لوگوں سے جھوٹ بولا ہوا ہے، اگر لوگوں کو نقصان پہنچایا ہوا ہے، اگر لوگوں پر ظلم کیا ہوا ہے، تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اچھا بندہ تھا۔ اور کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے مرنے پر لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے خس کم زمین جہاں پاک کی، اللہ نے زمین کو پاک کیا اس کے جانے سے، مخلوق خدا امن میں آئی اس کی وجہ سے۔ ایسی بعض اوقات میں نے خود ایک صاحب کو سنا، بیٹے کا اس کا انتقال ہوا، تو جوان بڑی عمر کا آدمی، 35-40 سال کا، بچے بھی اس کے، تو ہم نے تعزیت کی اس سے، تو کہنے لگا کہ آپ نے تعزیت کر لی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، ویسے کوئی تعزیت والا بندہ تھا نہیں، کہتے باپ کہہ رہا ہے بیٹے کے بارے میں، کہتے تعزیت والا تھا نہیں، کہتے اس نے جو طرح میرے ساتھ جس طرح اس نے زندگی آخری وقت میں مرنے سے، یعنی بیچارہ اچانک ہارٹ اٹیک سے، 35 سال اس کی عمر ہوگی، 35 یا 40 سال، تو اچانک فوت ہو گیا، اور مرنے سے پہلے جو آخری سال گزرا وہ باپ اور بھائیوں کے ساتھ ایسے گزرا کہ شاید باپ ہر نماز کے بعد اس کی موت کی دعا کرتا تھا، ہر نماز کے، پیسے پر جھگڑا تھا اور وہ سارا سمیٹنا چاہتا تھا، باپ کہتا تھا میری اور اولاد بھی ہے اور بچے بھی ہیں میرے، اور وہ کسی اپنے بہن بھائی کو کوئی باپ کی کمائی میں سے کوئی ایک پائی دینے کا روادار نہیں تھا۔ تو جب فوت ہوا تو مجھے پھر کسی اور نے بتایا کہ اس کے والد کہہ رہے تھے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ تو بھی کیسے بندے کے اوپر رحم فرماتا ہے کہ تو نے اس کو اٹھا لی۔ سوچیں باپ کی کیفیت ہے، اب جس کے بارے میں باپ کی یہ کیفیت ہو وہ اللہ کے دربار میں جب پیش ہوگا، اور باقی خاندان کی یہ کیفیت، باہر کے لوگوں کی کیفیت، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے اٹھنے کے اوپر زمین و آسمان، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان آسمان میں 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے انسان کا رزق اترتا ہے، ہر انسان کا، یعنی ہر ایک کے اپنے اپنے 2 دروازے ہیں ہر انسان کے، اور ایک دروازے سے جو ہے وہ اس کے اعمال اوپر جاتے ہیں۔ تو جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ رزق کا اترنا بھی بند ہو جاتا ہے اور اعمال کا جانا بھی بند ہو جاتا ہے، تو یہ دونوں دروازے روتے ہیں اس کی وجہ سے، وہ رزق والا دروازہ بھی روتا ہے اور اعمال والا دروازہ بھی روتا ہے کہ یہ بند ہو گیا سلسلہ اس بندے، ان کو اس سے اتنا زیادہ انس اور اتنی محبت اور اتنا تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو آسمان والوں کو بھی، یعنی زمین والوں کا تعلق تو الگ بات ہے، آسمان والوں کو تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو پھر موت میں بندہ انسان جب یہ سوچے کہ میرے اوپر تبصرہ کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، کسی کو خیر بھی پہنچائی ہے کبھی زندگی میں یا نہیں۔ اور میں اس پہ آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ایک عزیز کا انتقال ہوا پچھلے دنوں، تو سیاسی آدمی تھے لیکن بڑے غریبوں کا خیال رکھنے والے آدمی تھے، بڑے ہی، مجھے کسی اور نے بتایا، میں تو نہیں دیکھا، ابھی اسی وبا کے دنوں میں انتقال ہوا۔ تو ان کا یہ تھا کہ بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے کسی پر ظلم ہو رہا اور وہ ان کو ایک فون کرتے تو اس جگہ پر پہنچ جائیں گے، اور کوئی بھی ہو بندہ، اور کبھی پولیس والوں سے، ان سے، پٹواریوں سے۔ تو ہمیں نوشہرہ میں کسی نے جگہ دی مسجد کے لیے کہ ہم مسجد بنائیں، تو اس جگہ کا انتقال کا مسئلہ تھا، میرے عزیز تھے، رشتہ دار ہیں، بہت قریبی رشتہ دار، وزیر تھے وہ ان دنوں، بعد میں بھی فوت بھی ہوئے تو MP تھے نوشہرہ سے۔ تو وہ کسی نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ وہ زمین کا انتقال کرنا ہے، تو سنا ہے کہ پٹواری رشوت لیتے ہیں، تو رشوت لینا تو جائز نہیں ہے شریعت میں، اور پھر مسجد کی زمین ہے۔ تو مجھ سے کہنے لگے، بڑے مزاحیہ سے آدمی تھے، بڑی عمر کے تھے ہم سے، کہنے لگے مفتی صاحب اگر آپ سے کوئی رشوت لے میرے ہوتے ہوئے، میں MPA ہوں یہاں سے، تو پھر مجھ پر اور میری وزارت پر اور میری حکومت پر خدا کی لعنت،
تو میں نے کہا، مجھے مذاق میں ان سے کہا، میں نے کہا سنا ہے کہ ایوب خان جب صدر تھے پاکستان کے، آرمی چیف بھی تھے، تو اپنے پٹواریوں کو وہ بھی رشوت دیا کرتے تھے. مشہور ہے، قدرت اللہ شہاب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایوب خان کو کسی نے کہا تھا تو اس نے کہا تھا کہ نہیں ان کو دے دو، تو ہنسنے لگے. خیر، تو وہ بہت ان کے واقعات تھے. لوگ کہتے تھے کہ رکشے والے پر ظلم ہوا، سے پولیس والے کرتے ہیں جگہ جگہ، یہ کسی اور پر ہوا، کسی اور پر ہوا. تو بس ایک بندہ کو اللہ نے طبیعت دی ہوتی ہے کہ بس مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو. تو مجھے گاؤں کے لوگ بتا رہے تھے، بہت سارے لوگوں نے بتایا، کہتے ہیں کہ فوت ہوا، قبر پہ دفن ہوا، کہتے ہیں اتنے غریبوں کے تانتے بندھے ہوئے ہیں جو اس کی قبر پر آ کر روتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتے ہیں. ہر ایک آ کر کہتا ہے کہ یا اللہ میرا یہ مسئلہ تھا، اس نے یہ کیا، یا اللہ میرا یہ مسئلہ تھا، اس نے، یا اللہ میرا یہ مسئلہ تھا، اس نے. اللہ کو قبروں کے اوپر، قبر کے اوپر کھڑے ہو کے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے خود میں ہمارے گھر میں ایک گاؤں کے کچھ گھر خالی ہیں، تو اس میں کچھ لوگ ڈالے ہیں، غریب لوگ جن کو مفت گھروں میں لوگ ڈال دیتے ہیں. مجھے کہنے لگے کہ میں اسپتال گیا اور مجھے وہ بیڈ نہیں دے رہے تھے، جیسے سرکاری اسپتالوں میں ہوتا ہے. میں نے ان کو فون، اس کا فون پورے ہزاروں لوگوں کے پاس جو جب مرضی کرے اس کو، تو کہا فون کیا میں نے، تو کہا کہ سیدھے جاؤ اور ایم ایس کے کمرے میں جاؤ اور جا کر یہ میرا موبائل اس کو پکڑا دو، میرا کہو کہ وہ بات کرنا چاہتا ہے. ابھی غریب آدمی جو گھروں میں چوکیدار کے طور پر رہ رہا ہے، کہتا ہے میں گیا اس کے ایسے عجیب، کہتا ہے میں نے یہی فون میرے ہاتھ میں تھا، میں ایم ایس کے کمرے میں نہیں گھسنے دے رہا، تو میں گھس گیا. میں نے کہا جی پکڑو جی، منسٹر صاحب بات کرنا چاہ رہے. تو کہتے ہیں اس نے خیر پکڑ لیا. کہتے ہیں کہ پھر وہ آواز تو آ رہی تھی مجھے، تو جو اس کے منہ میں آیا تو اس کو کہا، کہتا ہے کہ 10 منٹ کے اندر اس کا بستر نہ ملا تو میں آ رہا ہوں ہسپتال. تو کہتا ہے خیر مجھے انہوں نے کوئی اور جگہ تو شاید وہ نہیں تھی، جو وی آئی پی وارڈ کے اندر بستر دے دی مجھے فوراً. تو کہتے ہیں میرا بہت، میں تکلیف میں تھا بہت زیادہ. جب یہ بیان کر رہا تھا تو ایسے آنسو بہہ رہے تھے. کہتے میں 4 دن بستر پہ پڑا رہا اور 4 دن اس کے لیے رو رو کے دعائیں کرتا رہا کہ جسے مجھے کہنے کا مقصد یہ کہ مرنے کے وقت انسان کے بارے میں تبصرہ کیا. تو بعض لوگ دیکھنے میں بہت زیادہ نیک نظر نہیں آتے، لیکن مخلوق کے ساتھ معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے دعا گو لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے. اور بعض لوگ یہ لمبی داڑیاں رکھ کر اور یہ ٹوپیاں اور پگڑیاں پہن کر اور کرتے پہن کر ایسے ایذا رساں ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کو تکلیف پہنچانے والے ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کے حقوق مارنے والے ہوتے ہیں کہ یہ مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے. اس کا مخلوق کے ساتھ معاملہ کیا تھا اور اس کا خالق کے ساتھ معاملہ کیا تھا. تب اس کا تو یہ چیز انسان اس کو سوچے. پھر قبر کو سوچے، قبر کی تنگیوں کی. اسی لیے مردوں کے ساتھ جانے کی بڑی فضیلت بھی ہے. اس میں بڑی وجہ ہے کہ اسے عبرت. حضور نے فرمایا کہ جایا کرو قبرستانوں پر، اس کے اندر عبرت ہے، اس سے تمہیں عبرت حاصل ہوگی. بہت سے لوگوں کا معمول ہے، کبھی جس کو قبر میں جس کو ڈالا جا رہا ہے اس کی قبر جب بن گئی، لحد بن گئی، تجربے کے طور پر انسان کو اس میں لیٹنا چاہیے کبھی کبھار کہ مجھے بھی اس طرح آ کر لیٹنا ہے اس جگہ پر. اتنی ہی سی جگہ ہوگی جس میں ایک کندھے سے بھی دیوار لگی ہوئی ہے، دوسرے کندھے سے بھی دیوار لگی ہوئی ہے. اس کا تصور کوئی انسان کرے تو اس کو دنیا میں اپنا چھوٹے سے چھوٹا گھر بھی جو ہے محل لگے گا اگر قبر کا تصور انسان کو مستحضر ہو جائے. تو جس کے پاس 2 مرلے کا گھر بھی ہے نا، 2 مرلے کا، وہ بھی سوچے گا قبر کے مقابلے میں تو یہ محل، کیونکہ جانا تو ادھر، اصل گھر تو وہی ہے. اس کو انسان پھر اس میں تختے رکھ دینے کے بعد کا جو منظر ہے، جب تختے آپ نے کبھی دیکھا رکھ دیے گئے، اس کی درزیں بند ہو گئیں اور مکمل اب وہ تاریکی جس کو حدیث میں آتا ہے کہ میں قبر دن میں ہم سب کی قبریں ہمیں حدیث کہتی ہے پکارتی ہیں روزانہ دن میں کئی دفعہ کہ میں تاریکی کا گھر ہوں، کیڑوں کا گھر ہوں، وحشت کا گھر ہوں. یہاں کا جو سامان اگر کچھ لانا ہے اپنا تو دنیا سے لیتے ہوئے آنا اپنے ساتھ. اگر روشنی لانی ہے، اگر وسعت لانی ہے، اگر کشادگی لانی ہے تو دنیا سے لے کر آنا اعمال کی صورت میں. یہاں کی کوئی اور چیز نہیں چلے گی. یہ خبر کہتی ہے روزانہ، لیکن انسان وہ غفلت کیا، چونکہ انسان کے اوپر پردہ ہے تو دل سنتا نہیں ہے. جس کا دل غافل نہیں ہوتا اس کا دل قبر کی اس پکار کو سنتا ہے کہ قبر مجھے پکار پکار کر کیا کہہ رہی ہے. اب سوچیں جس کو دن میں 2-3 دفعہ قبر کی پکار آتی ہو وہ دنیا میں اس طریقے سے مشغول ہوگا جس طرح ہم مشغول ہوتے ہیں، جس میں سرے سے کوئی آخرت کا تذکرہ ہی نہیں ہے. پھر سوال و جواب کو انسان ضرور سوچے. پوری حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا منظر بیان کیا کہ فرشتے آ کر بتا دیے کیا پوچھے گا، من ربک کا، رب کون ہے. اب رب کا اگر تعلق ہے تو پتہ چلے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک دکھائی جائے گی اور پوچھے گا کہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، ان کو کتنا جانتے. تو اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ایک بندہ ہے جو دیکھتے ہی کہے گا کہ یہ تو میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو زندگی تو انہی کی سنتوں کے اوپر گزری، انہی کی چیزوں، انہی کی سیرت کو دیکھ دیکھ کر زندگی گزارنے کی کوشش کی. اور ایک بندہ
مسلمان ہونے کے باوجود دیکھ کر کہے گا کہ ہاں لا ادری، نہیں جانتا کون، ان کو تو نہیں پہچانتا. یہی اس کا، یہیں سے جس کو کہنا چاہیے آخرت کے مراحل تو باقی ہیں، اولین فیصلہ یہیں پر ہو جائے گا. غفلت کو چاک کرنے والی، یاد رکھیے گا، سب سے مؤثر ترین چیز، باقی وقت ختم ہو گیا، کچھ باتیں اور بتانی تھی لیکن ختم، اس کا ایک ہی بات بتاتا ہوں، سب سے زیادہ دلوں سے غفلت کو ختم کرنے والی چیز ذکر اللہ ہے، اللہ کا نام. حدیث شریف میں حضور نے کہا کہ دلوں کو ایسے زنگ لگ جاتا ہے جیسے کہ لوہے کو زنگ لگتا ہے، اور جس طرح کے لوہے کا زنگ اتارنے کے لیے سیکل ہوتا ہے، ایسے ہی دلوں کا زنگ اتارنے کے لیے ذکر اللہ ہوتا ہے، اللہ کی یاد ہے. پھر وہ جتنی بڑی کیفیت کے ساتھ ہو، جتنے بڑے اہتمام کے ساتھ ہو، اتنا زیادہ وہ دلوں کو مانجتی اور صاف کرتی ہے. اللہ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.